ایران نے امریکہ کے ڈرون طیارے کو ایرانی حدود میں مار گرا کر برطانیہ سمیت دنیا پر یہ حقیقت پہلے ہی ظاہر کر دی ہے کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ برطانیہ بیچارہ تو نہر سوئس کے بحران میں جمال عبد الناصر کے مصر سے ہی شکست کھا چکا تھا، تبھی تو اس کی سپر پاور حیثیت کا خاتمہ ہوا تھا اور امریکہ نے اس خطے میں اپنی بالادستی کا باقاعدہ آغاز کیا تھا، اور اب یہ دونوں مل کر بھی ایران کو جھکانے میں ناکام رہے ہیں۔ البتہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ تاریخ میں برطانیہ کی شہرت بحری قزاق کے عنوان سے رہی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ہر شے اپنے اصل پر پلٹتی ہے۔ برطانیہ نے ایران کے خلاف بحری قزاقی کر کے اپنی اصلیت ظاہر کی ہے۔ امریکن اتحاد سے مراد برطانوی اور امریکی سامراجی اتحاد ہے، اور بین الاقوامی سیاست میں بارہا اس اتحاد کی غیر قانونی سرگرمیاں بے نقاب ہوتی رہی ہیں۔ اس اتحاد کی تازہ ترین غیر قانونی سرگرمی ایران کے خلاف سامنے آئی۔ شاہی بحریہ رائل نیوی نے ایران کے تیل بردار بحری جہاز آئل ٹینکر کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ 4 جولائی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا یوم آزادی ہے، اور 3 یا 4 جولائی 1988 کو امریکہ نے ایران کے مسافر بردار طیارے کو خلیج فارس میں ایرانی فضائی حدود میں مار گرایا تھا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس طیارے میں سوار سارے مسافر شہید ہوئے تھے۔ البتہ اس مرتبہ امریکی مخبری پر برطانیہ نے 4 جولائی کو یہ کارروائی کی۔ ایرانی گریس 1 سپر ٹینکر کو اس لیے تحویل میں لیا گیا کہ وہ خام تیل لے کر شام کی بنیاس آئل ریفائنری جا رہا تھا، جس پر یورپی یونین کی پابندی عائد ہے۔ یاد رہے کہ یورپی یونین نے شامی حکومت اور اداروں پر سال 2011 سے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ البتہ اسپین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کے کہنے پر برطانوی رائل نیوی نے ایرانی تیل بردار جہاز پر قبضہ کیا ہے۔ البتہ سویڈن کے سابق وزیر اعظم کو برطانوی موقف میں سازش چھپی نظر آ رہی ہے۔ 7 جولائی 2019 کو انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر رائے دی کہ جبرالٹر ایک متنازع ساحلی جزیرہ ہے۔ یہ اسپین کا علاقہ ہے جو مسلمان جرنیل طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا۔ اسی مناسبت سے اسلامی تاریخ میں ہسپانیہ کو اندلس بھی کہا جاتا ہے، اور اس علاقے جبرالٹر کو مسلمان و عرب جبل طارق بھی کہتے ہیں۔ جس طرح خلیج فارس میں ایک ایران ہے اور سمندر کے دوسری طرف خلیجی عرب ممالک واقع ہیں، اسی طرح اسپین کے سامنے جو سمندر ہے اس کے دوسری طرف مراکش ہے۔ مراکش کے ساتھ الجزائر، اس کے ساتھ تیونس، اس کے ساتھ لیبیا ہے۔ یعنی یہ جبرالٹر یا جبل طارق کے سامنے سمندر کے دوسرے کنارے پر مراکش نامی عرب مسلمان ملک واقع ہے، اور جبرالٹر کا شام کے ساحلی شہر بنیاس سے سمندری فاصلہ کم از کم 9 سے 10 دن تک طے کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے تیل بردار بحری جہاز کو جبرالٹر میں پکڑنے کے پیچھے ایک گہری سازش تھی، جس کے ذریعے امریکن اتحاد بیک وقت 1 سے زائد اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسپین حکومت کے مطابق جبرالٹر اس کا حصہ ہے، جغرافیائی حدود سے اسی کے ساتھ ہے، اور برطانیہ 18ویں صدی کے دوسرے عشرے میں یہاں قابض ہوا تھا۔ برطانوی حکومت اس کو اوورسیز علاقہ کہتی ہے، پہلے اسے کراؤن کالونی کہا جاتا تھا۔ اب جب بریگزٹ کے ذریعے برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو رہا ہے تو جبرالٹر پر برطانیہ کا قبضہ ختم ہونے کا امکان ہے۔ اسپین اور برطانیہ کے مابین یہ تنازع بھی حل کیا جانے کا امکان ہے۔ یہ نکتہ بھی یاد رکھیے کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی ایران نیوکلیر ڈیل میں فریق کی حیثیت میں شامل ہے، اور فریق کی حیثیت سے اس معاہدے میں برطانیہ اور دیگر 2 یورپی ممالک بھی اپنے حصے کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے پابند ہیں۔ امریکہ کی اس ڈیل سے دستبرداری کے بعد وہ دونوں طرف سے دباؤ میں ہیں۔ امریکہ کو ناراض کرتے ہیں تو نیٹو اتحاد سمیت پورا عالمی نظام جس میں مغربی بلاک حاوی ہے، اس کی حیثیت کمزور ہوتی ہے،
اور اگر ایران ان کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی پر رد عمل دکھاتے ہوئے نیوکلیر ڈیل پر اپنے حصے کے کام کو انجام دینے سے معذرت کر لیتا ہے تو اس خطے میں مغربی بلاک کے سہولت کار حکمران اور خاص طور پر جعلی ریاست اسرائیل واویلا مچاتے ہیں۔ پھر ٹائمنگ بھی ایک اہم فیکٹر ہے۔ ہر سال 3 یا 4 جولائی کو دنیا بھر میں ایرانی مسافر بردار طیارے کے شہیدوں کی یاد منانے سے امریکہ کا وحشی چہرہ بے نقاب ہوتا ہے۔ اس لیے اسی دن امریکہ کے کہنے پر برطانوی بحریہ نے ایران کے تیل بردار بحری جہاز کو پکڑا اور یورپی یونین کی پابندیوں کو جواز کے طور پر پیش کیا، جبکہ قانونی لحاظ سے یورپی یونین کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ بین الاقوامی سمندر میں کسی بھی جہاز کو صرف اس وجہ سے پکڑ لے کہ وہ خام تیل لے کر ایسے ملک جا رہا ہے جس پر یورپی یونین کی پابندی ہے۔ دنیا میں صرف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی پابندیوں کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے خام تیل کی فروخت پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایسی کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ ویسے تو پورے یورپ میں بحیثیت یورپی یونین بھی اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ امریکہ کی حکم عدولی کر سکے، لیکن تاحال برطانیہ اور فرانس ٹرمپ حکومت کے زیادہ وفادار اور فعال سہولت کار بنے نظر آ رہے ہیں۔ برطانیہ نے ایک کوشش کی ہے کہ نیوکلیر ڈیل پر جو دباؤ اس پر اور دیگر 2 یورپی ممالک پر ہے اس کو ختم کر کے ایران پر یورپی دباؤ ڈالے تاکہ امریکی اسرائیلی بلاک بھی راضی رہے، لیکن ایران نے برطانوی سازش کو ناکام بنا دیا ہے۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ نیوکلیر ڈیل پر دیگر فریق اگر اپنے حصے کی ذمہ داریاں انجام نہیں دیں گے تو ایران بھی جزوی طور پر اپنے حصے کی ذمہ داری کی انجام دہی کا پابند نہیں رہے گا، یعنی ڈیل پر یک طرفہ عمل نہیں کرے گا۔ جبکہ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ تاحال انہوں نے برطانیہ کے کسی جہاز کو خلیج فارس میں تو روکنے کی کوشش نہیں کی، البتہ وہ جب چاہیں ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اصل میں ایران نے امریکہ کے ڈرون طیارے کو ایرانی حدود میں مار گرا کر برطانیہ سمیت دنیا بھر پر یہ حقیقت پہلے ہی ظاہر کر دی ہے کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ برطانیہ بیچارہ تو نہر سویس کے بحران میں جمال عبد الناصر کے مصر سے ہی شکست کھا چکا تھا، تبھی تو اس کی سپر پاور حیثیت کا خاتمہ ہوا تھا، اور اب یہ دونوں مل کر بھی ایران کو جھکانے میں ناکام رہے ہیں۔ البتہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ تاریخ میں برطانیہ کی شہرت بحری قزاق کے عنوان سے رہی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ہر شے اپنی اصل پر پلٹتی ہے۔ برطانیہ نے ایران کے خلاف بحری قزاقی کر کے اپنی اصلیت ظاہر کی ہے۔